کیا رشتہ تم سے؟ رشتہ کوئی ہے ویسے ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن۔ جی ناظرین، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم ارشد شریف کی قبر پر موجود ہیں۔ آج ہم ان کی قبر پہ حاضری دینے آئے ہیں، خاص کر ان کی والدہ کی وفات کے لیے، ان کو دعائے مغفرت کے لیے ان کے گھر گئے۔ ان کے گھر سے ابھی ہم قبرستان پہ تشریف لے کر آئے۔ اس وقت ہم ارشد شریف شہید کی قبر کے اوپر ہم موجود ہیں۔ کافی لوگوں کی تعداد ہے، نوجوان ہیں جو ان کی قبر پر آ کر پھول پیش کرتے ہیں، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ شہید ہے، اور شہید کے لیے پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم ان کی قبر پہ موجود ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان کی قبر پر پھولوں کی پتیاں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ارشد شریف شہید کی قبر ہے۔ ہم آج یہاں پہ آئے ہیں ان کی قبر پہ، اور ان کی خاص کر ان کی والدہ کی وفات پر ہم دعائے مغفرت کے لیے ان کے گھر گئے، اور ان کی قبر پر بھی ہم موجود ہیں۔ اس وقت ہم بالکل سب سے پہلے ہم نے حاضری دی ارشد شریف شہید کی قبر پہ، کیونکہ شہید کی قبر پہ حاضری دینی بڑی ضروری ہے۔ ہم نے سمجھا کہ ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے، اس پاکستان کا اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سرمایہ آج یہاں پر خاموش ہو گیا، یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے۔ اس آواز کو دبانے کے لیے بڑی بڑی کوشش کی گئی، بڑا کچھ کیا گیا، لیکن یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ لیکن شہید ارشد شریف کی جگہ پہ کئی آوازیں اس وقت موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ آوازیں موجود رہیں گی، اور یہ آواز انشاءاللہ تا قیامت تک اس کی آواز گونجتی رہے گی۔ کوئی ہڈی ایسی نہ ہو جو کہ توڑی نہ دی ہو۔ جب ایسی لاش ماں کے پاس پہنچتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا صدمہ اس کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ ویسے ہی بڑا صدمہ ہے جو جوان اولاد ہے اس کی لاش اٹھانا، لیکن ایسی لاش اور ایسا دکھ انہوں نے 3 سال برداشت کیا۔ وہ جو ہمارا ہائی کورٹ ہے اس کے چکر کاٹتی رہی، وہ وہاں پہنچ کے انصاف مانگتی رہی، لیکن انہیں انصاف نہیں ملا۔ اپنے بچے کو یاد کرتے 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 وہ آخر اس دنیا فانی سے رخصت ہوگی۔ دونوں کی قبر ایک قبرستان میں ہے، لیکن بد نصیبی کہیں یا جو بھی کہیں کہ وہ جو تمہیں جی بیٹا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں پرانے ایئرپورٹ کی سائڈ سے آیا ہوں۔ جی جی، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی۔ میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ارشد شریف کی قبر پہ جایا جائے اور ان کی والدہ کی قبر پہ بھی حاضری دی جائے، کیونکہ یہ وہ بہادر صافی ہے کہ جس کی مثال کہیں مجھے نہیں لگتا کہیں اور ملتی ہو، جس نے صرف اپنے ملک کے لیے، اپنے اس پاکستان کے لیے جو ہے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، کہ جس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا خانی کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی آئیں گے یہاں پہ دعا خانی کے لیے اور یہاں پہ حاضری لگائیں گے۔ یہ وہ شہید ہے کہ جس کو دنیا یاد رکھے گی۔ مجھے امید ہے کہ دنیا یاد رکھے گی، چونکہ اس نے اپنے جو ہے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے صرف پاکستان کی خاطر، صرف پاکستان کی خاطر، کیونکہ یہ وہ صحافی ہے جو ہمیشہ سچ بولتا رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بیٹا، ارشد شریف کی والدہ اپنے بیٹے کے انصاف کے لیے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹا کر آج بغیر انصاف سے ارشد شریف کے پاس وہ پہنچ چکی ہیں، کیا وہ سوچتی ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں اب وہ آخری عدالت ہے جو اوپر لگی ہوگی، یہاں پہ تو عدالت میرے خیال میں کوئی نہیں کام آنی، کیونکہ ایک جو اصل عدالت ہے وہ تو ایک اوپر لگنی ہے۔ تو مجھے امید ہے وہاں پہ کو انصاف ضرور ملے گا، اور مجھے جو ہے فخر ہے ارشد شریف اور اس کی والدہ پہ، جنہوں نے لڑتے لڑتے جنگ زندگی کی اپنی جو ہے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور میں ان دونوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اس پاکستان کے شہریوں پہ جو ہے جنہوں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، ان کے لیے جو جدوجہد کی۔ جی ناظرین، آپ یہ نوجوان کی باتیں سن رہے ہیں کہ آج ارشد شریف کی والدہ بڑی عدالت میں پہنچ چکی ہے، اور بہت جلد اس عدالت سے جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ اٹل ہوگا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آج ارشد شریف کی والدہ جو ہے وہ بڑی عدالت میں پہنچ چکی ہے۔
وہ بڑی عدالت میں گئی ہے، بڑی عدالت میں جا کر اللہ پاک کے آگے عرض کرے گی کہ میرے بیٹے کو بے گناہ شہید کیا گیا، مجھے باہر تو انصاف نہیں ملا، تو میں بڑی عدالت میں حاضر ہو چکی ہوں۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس عدالت سے انصاف ملے گا، ضرور ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ جو ماں کی جی اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد سے خبریں سے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ ارشد شریف کی والدہ کی قبر پہ حاضری ہوئی۔ سردار صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ارشد شریف کی والدہ تو انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگائے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہ ویل چیئر، آج وہ بڑی عدالت میں پہنچ چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اسپیسیفکلی اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل جگہ ہے یہاں کھڑا ہو کے بات کرنا۔ اور یہ ارشد شریف کی والدہ نہیں، یہ ہماری بھی والدہ تھی، اور جو ان کا حوصلہ تھا ارشد شریف کے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہم نے بھی دیکھا۔ آپ نے بڑا اچھا جملہ اٹھایا ہے، آپ نے کہا کہ جی بڑی عدالت میں پہنچ چکی ہے۔ بڑی عدالت میں وہ پہنچی ہوں گی، ارشد شریف اور ان کی والدہ دونوں اللہ پاک کے حضور، میرا ایمان ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ اللہ دنیا کی کسی عدالت سے ہمیں انصاف تو نہیں ملا، ہمیں تیری عدالت سے انصاف چاہیے، جو کیونکہ سب سے بڑا انصاف دینے والا صرف اللہ ہے، انسان انصاف نہیں دے سکتا اور انصاف نہیں دیا گیا۔ بیمار رہی، 3 سال کا یہ بچھڑن تھا ماں اور بیٹے کے درمیان، معذور، ویل چیئر پہ، پیرالائز، لیکن پھر بھی وہ ہائی کورٹ پہنچتی رہی، انصاف کے دروازے وہ کھٹکھٹاتی رہی، نوک کرتی رہی، لیکن انصاف نہیں ملا۔ لیکن وہاں تو اس سے تو ضرور ملے گا جہاں وہ آپ پہنچ چکی ہیں، اور میرے بھی آپ کے بھی بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ انصاف اگر یہاں پہ نہ ہوا، پل صراط پہ ضرور ہوگا، اور پھر جنت دوزخ میں انصاف ضرور ہوگا۔ جس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جس نے وہ کی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو وہ ضرور صلہ اچھا یا برا دیا جائے گا، اور یہ میں کلمہ گو بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اور میرے ایمان کا یہ حصہ بھی ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، 3 سال لگے۔ جی ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اب اس وقت میں ارشد شریف کی والدہ کی قبر پہ میں موجود ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ پھولوں کے جھاور ہے، اور یہ جتنا بھی قبرستان میں موجود ہے، وہ بچے کے پاس وہ پہنچ چکی ہیں، ملاقات ہو چکی ہوگی۔ یہ آپ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا جنازہ بھی جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں قبرستان میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا جنازہ بھی جا رہا ہے۔ تو زندگی یہ ناظرین یہ جی لیمن والا یہ قبرستان ہے، اور یہ قبرستان میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس وقت میں جی لیمن میں موجود ہوں۔ یہ جی لیمن قبرستان ہے، اس طرف دوسرے کونے میں ارشد شریف شہید کی قبر ہے، اور اس طرف شہید کی والدہ کی قبر جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں اسلام آباد جی لیمن قبرستان میں موجود ہوں، اور خاص کر ارشد شریف کی والدہ کی جو قبر ہے اس وقت میں اس کی قبر پہ میں موجود ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں ارشد شریف کی والدہ کی شہید کی قبر ہے، شہید کی والدہ کی قبر ہے، اور شہید کی والدہ اس وقت ارشد شریف کے پاس پہنچ چکی ہے، کیونکہ دنیا میں تو اپنے بیٹے کے لیے انصاف کے لیے بھاگتی رہی، ویل چیئر پہ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہاں پر گئی، لیکن یہاں سے انصاف تو نہ مل سکا۔ لیکن یہ ہوا کہ وہ آج وہ بڑی عدالت میں پہنچ چکی ہے، اپنے اللہ کے پاس وہ آرزو کرے گی کہ اللہ پاک مجھے تو دنیا میں انصاف نہیں ملا، لیکن میں آپ کی عدالت میں حاضر ہو چکی ہوں۔ اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ارشد شریف شہید کی والدہ کی قبر۔ جو والدہ ہیں اسے ارشد شریف کو